السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس مبارک اور مقدس اجتماع کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پڑھی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ کا اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگبو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکی ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھے، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جس سے نور و ہدایت کی امریکہ بھی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھے، ایک ایسی شخصیت معجز وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھے، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مرد النوازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے قرار انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا کہ سرسبز ہو جو سبزہ ترا پائمال ہو، بیٹھے تو جس شجر تلے وہ نہال ہو، چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافور ہو گئی، کفر شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا روا ہوا، لوگوں کو مردم آزاری کی بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ اثار و قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزاں رسیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ایک دن اسے جانا ہے، جس نے بھی آنکھیں کھولی ایک دن اسے روپوش ہو کر یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی اور دوام نہیں ہے، کسی بھی بشر کو یہاں خلود اور ابدی بقا حاصل نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، عرض روح کو موت کی سنگلاخ وادی سے گزرنا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی بشریت کا خمیر تھا، اس لیے آپ کو بھی یقین تھا کہ ایک دن ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس کائنات سے پردہ کرنا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر بڑا اپنے
اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو اہم ہدایات دے جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس دنیا سے جاتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائی ہے، اپنی امت کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی ہے اور اس دنیا سے جاتے وقت ان پر عمل پیرا رہنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اے لوگو جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تمہیں ایمان و یقین کی باتیں بتلاتا رہا، تم اپنے مسائل لے کر آئے میں ان کا حل نکالتا رہا، تم اپنے مشکلات پیش کرتے رہے میں ان کی گتھیاں سلجھاتا رہا، لیکن اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں اور 2 امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت کی شکل میں 2 امانتیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور انہی 2 امانتوں پر اپنی زندگی گزارتے رہنا اور آنے والے مسلمانوں کو بتا دینا، اگر وہ میرے طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت پر غور کرے، اور اگر میرے زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی سے چراغ حاصل کرے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔